السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا مال گنجی سام کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ زکوٰۃ دینے سے کوئی غریب نہیں ہوتا۔ یہاں پر زکوٰۃ کے متعلق ایک سچا واقعہ سماعت فرمائے۔ اس نے جتنے بھی کاروبار کیے سب فلاپ ہوئے، یا تو نقصان ہوتا رہا یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہونے لگا تو جان چھڑا کر جان اور مال بچایا۔ پراپرٹی کا کاروبار بھی نہ چلا، موٹر سائیکلوں کا شو روم بھی ٹھپ، کپڑے کی دکان بند ہو گئی، میڈیکل اسٹور کھولا تو گویا لوگوں نے دوائی کھانی چھوڑ دی ہو، فروٹ کی اعلیٰ انداز و کوالٹی کی مہنگی مارکیٹ میں شاپ بنائی تو گاہک ندارت۔ میرا ہر کاروبار کیوں ٹھپ ہو جاتا ہے؟ کیا میں باقی کاروباری لوگوں کی نسبت بے ایمان زیادہ ہوں، بد اخلاق زیادہ ہوں، ناجائز منافع خوری زیادہ کرتا ہوں؟ اس طرح کے سوالات وہ خود سے خیالوں میں کرتا تو ضمیر جواب میں کہتا نہیں، پھر میرا کوئی کاروبار کیوں نہیں چلتا؟ اس سوال کا جواب نہ ضمیر سے ملتا اور نہ جاننے والوں سے۔ اس نے خدا کی مرضی سمجھ کر کاروبار کرنے کا خیال ہی دل سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ کبھی یہاں کبھی وہاں جاب کرتا رہا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، اسے پہلی بار زندگی میں یہ خیال آیا کہ نماز جمعہ پڑھنے جایا جائے۔ نہا دھو کر جمعہ پڑھنے مسجد چلا گیا۔ مسجد میں خطیب صاحب نے تقریر میں کہا کہ بندہ جب اپنے مال تجارت سے زکوٰۃ دے یا اپنے مال سے صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، کاروبار میں، زندگی میں دکھوں سے، نقصان سے بچا کر امن و سکون اور برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا صاحب نے مزید کہا کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی مسلمان صدقہ یا زکوٰۃ دینے سے غریب ہوا ہو، بے سکون ہوا ہو، کاروبار میں، رزق روزی میں بے برکت ہوا ہو۔ البتہ زکوٰۃ نہ دینے والے، صدقات نہ دینے والے بے سکون بھی ہوتے ہیں، بے برکت بھی ہوتے ہیں۔ صدقہ ایک راستے سے جاتا ہے اور دو راستوں سے رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ دینے سے مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ مولانا صاحب بولے جا رہے تھے، ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا تھا، وہ سوال جس کا نہ ضمیر جواب دے سکا تھا اور نہ دوست احباب۔ وہ جواب آج مولانا صاحب کی تقریر میں اسے مل چکا تھا۔ بس نماز ادا کی، مولوی صاحب سے ممنون و مشکور انداز سے ملے، جیب میں موجود اچھی خاصی رقم بطور ہدیہ مولوی صاحب کی خدمت میں پیش کی اور خوشی خوشی گھر آ گئے۔ بیوی نے وجہ خوشی معلوم کرنا چاہی تو کہا کہ اب میرا کاروبار کبھی ٹھپ نہ ہوگا، میں کاروباری معاملات میں کبھی مشکل نہیں دیکھوں گا، بس تو دیکھتے جا۔ اگلے دن جاب سے استعفیٰ دیا اور سیدھے مولانا صاحب کے پاس پہنچے، نصاب زکوٰۃ کی معلومات لی، گھر آ کر اپنے مال کا حساب کیا اور بستی کے 19 غریب گھرانوں میں زکوٰۃ کی ساری رقم تقسیم کی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد باقی رقم جو اب پاک ہو چکی تھی، اس سے بلڈنگ میٹیریل کا سامان کرائے پر اچھی بڑی دکان لے کر ڈال دیا۔ پہلے 3-4 ماہ تو کوئی خاص مزہ نہ آیا نفع کے حوالے سے، مگر نقصان بھی نہ ہوا۔ کاروبار میں ترقی اور برکت نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اب آہستہ آہستہ اس کے دل سے مولانا صاحب سے سنی باتوں کا یقین دور ہونے لگا۔ بیوی پہلے ہی مولوی صاحب کی باتوں سے مایوس ہو چکی تھی، روز بروز مایوسی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اسی دوران سال پورا ہوا۔ مولانا صاحب کے پاس گئے اور اپنا سارا رونا رویا، مایوسی اور نا امیدی کا ماتم کیا۔ مولانا نے پھر کہا کہ اب پھر اپنے موجودہ مال تجارت سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ دو۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مجھ سے اب یہ نہیں ہوگا، میں پچھلے سال بھی آپ کی ہدایت کے مطابق زکوٰۃ دے چکا، مگر کوئی ترقی یا برکت نہیں ہوئی۔ مولانا بھی کوئی عام مولوی نہ تھا۔ جب سائل کو مایوسی اور بے یقینی کی حدوں کو چھوتا دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ اب قرآنی یا دینی حوالہ جات سے
مطمئن ہونے والے نہیں۔ مولانا نے اپنے ایک مالدار نمازی کو، جو مولانا صاحب کی ہر بات پر جان چھڑکتے تھے، ان سے سائل کو ضمانت دلائی کہ وہ پھر زکوٰۃ دے شرعی نصاب کے مطابق اور اپنا کاروبار جاری رکھے۔ اگر آئندہ سال تک کاروبار میں ترقی نہ ہوئی تو یہ آدمی آپ سے آپ کا سارا کاروبار خرید لے گا اور آپ کی زکوٰۃ پر خرچ ساری رقم اور جاب کی تنخواہ جتنی 2 سال کی تنخواہ بھی دے دے گا۔ وہ ان باتوں سے مطمئن ہوا اور کاروباری مال سے نصاب کے مطابق زکوٰۃ نکال کر مستحقین میں تقسیم کی۔ اب ہر جمعے کو مولانا صاحب کاروبار کا حال پوچھتے تو جواب میں وہی مایوسی کی باتیں اور امید کے بجھتے چراغ۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ سائل سے زیادہ مولانا کو فکر ہونے لگی۔ رات کا پچھلا پہر ہوا، مولانا نے دستے دعا بلند کی، اے اللہ، میں نے تیرے قرآن سے ایک بھٹکے ہوئے کو بگڑی ہوئی حالت سے سدھارنا چاہا، تیرے محبوب کی احادیث پڑھ کر حلال مال میں برکت کا یقین دلایا۔ اے اللہ، مجھے تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور دلاسوں پر یقین ہے، مگر میرے ذریعے تجھ پر اور تیرے محبوب کی باتوں پر یقین کرنے والا مایوس اور نا امید ہوتا جا رہا ہے۔ اے رب ذوالجلال، تو اس کی روزی کاروبار میں برکت فرما۔ مولانا صاحب روزانہ دعا کرتے رہے۔ کچھ ہی دنوں بعد ایک دن خلاف معمول پیر کے روز دکاندار صاحب ظہر کی نماز کے وقت دمکتے چمکتے چہرے کے ساتھ مسجد میں مولانا صاحب کے پاس آئے اور خوشخبری سنائی کہ سیمنٹ فیکٹری والے 2 دن پہلے آئے تھے، معاہدہ کر کے مجھے ایک بڑا گودام دے کر اور اس میں اپنے مال کی ایجنسی بنا کر دے گئے ہیں۔ اب اس پورے شہر میں اس کمپنی کا سیمنٹ میرے سوا کوئی کمپنی ریٹ پر نہیں بیچ سکے گا۔ کل سے لے کر اب تک میں کئی ٹرک مال علاقہ کے ڈیلرز کو بیچ چکا ہوں، جس کی مد میں مجھے معقول منافع ہوا ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا تو مجھے اپنے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی نظر آ رہی ہے اور میں 2 دن سے انتہائی مطمئن ہوں، پرسکون ہوں۔ مولانا صاحب نے خوشخبری سن کر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی۔ ابھی 2-4 ہی مہینے گزرے تھے کہ 2 اور کمپنیوں نے اپنے مختلف نوعیت کے بلڈنگ مٹیریل کے سامان کی ایجنسی گودام بنا کر دینے کا معاہدہ کر لیا۔ قصہ مختصر، کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی گئی۔ ناکام تاجر اور اس کی بیوی اب اپنی سابقہ نا امیدی پر اللہ تعالیٰ سے ہمہ وقت معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے مولانا صاحب کو ایک بڑے شہر میں ایک بہت بڑا ادارہ بنا کر دیا ہے، جس میں یتیم بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش ہو رہی ہے، اور سارا خرچہ ماضی کا ناکام ترین اور حال کا کامیاب ترین یہی تاجر برداشت کرتا ہے، اور یہ سب کچھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا نتیجہ ہے۔ عقل والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ استعمالی زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زیورات ان کی حاجت اصلیہ میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ سونے چاندی پر تب ہوگی جب وہ ڈلی کی شکل میں ہو یا استعمال میں نہ ہو، لیکن یہ بات غلط ہے، ایسا بالکل نہیں۔ سونے چاندی کا زیور خواہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، جبکہ زکوٰۃ فرض ہونے کی دیگر تمام شرائط پائی جائیں۔ نیز سونے چاندی کے زیورات حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ حاجت اصلیہ میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کی طرف زندگی بسر کرنے میں آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، خانہ داری کے سامان وغیرہ، جبکہ سونے چاندی کے زیورات کو فقط زینت اور خوبصورتی کے لیے پہنا جاتا ہے، اور یہی اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی دلیل ہے۔ 2 عورتیں حاضر خدمت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ ارشاد فرمایا، تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، تو کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی نہیں۔ فرمایا، تو اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ بدائع السرائے میں ہے، زیور حاجت اصلیہ سے زائد مال ہے، کیونکہ اس کا تجمل اور زینت کے لیے ہونا
اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونے کی دلیل ہے، اور چونکہ اس کے ذریعے نعمت کا حصول ہے لہذا اس کا ایک جز فقراء کے لیے نکالنا لازم ہے۔ اگر کسی عورت کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں اور حسب شرع اس پر زکوٰۃ واجب ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو، اور وہ زکوٰۃ میں سونے اور چاندی کی جگہ پیسوں کی شکل میں، پیسوں کی صورت میں ان کی قیمت دینا چاہتی ہو، قیمت ادا کرنا چاہتی ہو، لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہوں، رقم نہ ہو، تو معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت میں سونے چاندی کی زکوٰۃ پیسوں ہی سے ادا کرنا ضروری نہیں، بعینہ ہی سونا یا چاندی بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ لہذا یہ عورت سونا چاندی کی واجب مقدار ہی زکوٰۃ میں کسی غریب کو دے دے، یا اگر چاہے تو زیورات میں سے کوئی چھوٹی موٹی چیز فروخت کر دے، پھر جو پیسے ملیں ان سے زکوٰۃ ادا کر دے۔ زکوٰۃ بہرحال واجب اور ضروری ہے، صاحب نصاب کو بہر صورت ادا کرنی ہے۔ اور اگر کسی ایسی خاتون کا شوہر خود اپنی مرضی اور خوشی سے عورت کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں، البتہ زیورات کی مالک چونکہ عورت ہے لہذا شوہر کو اس کی مرضی کے خلاف بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔